أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج کے اس بابرکت باسعادت پروگرام میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مرتبے کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو مختلف مرتبے عطا فرمائے۔ پتھر تو سارے اللہ رب العزت نے بنائے، لیکن حجر اسود کو اللہ رب العزت نے ایک الگ فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا وہ جنت کا پتھر ہے جسے خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ پتھر سارے گناہ کھینچ کر اپنے اندر لے لیتا ہے
اور بندے کو پاک اور صاف کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پتھر آج کالا پڑ گیا ہے۔ جب وہ جنت سے لایا گیا تھا تو وہ بالکل وائٹ تھا، بالکل سفید تھا۔ وہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کر اب وہ کالا پڑ گیا ہے۔ خود تو کالا پڑ گیا لیکن لوگوں کے دلوں کو بالکل سفید کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین تو ساری اللہ نے بنائی، میدان عرفات کو اللہ تعالیٰ نے الگ فضیلت عطا فرمائی۔ جنت تو ساری اللہ رب العزت نے بنائی لیکن جنت فردوس، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک الگ مرتبہ اور مقام رکھا ہے کہ جو جنتی جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ رب العزت کا روزانہ ان کو دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک کا ان کو روزانہ دیدار نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے دن تو سارے اللہ رب العزت نے بنائے لیکن جمعۃ المبارک کو جو فضیلت ملی وہ دوسرے دنوں کو نہیں۔ فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اللہ رب العزت کی عبادت صحیح طریقے سے کرے، یعنی سنت کے مطابق غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، ٹائم پہ مسجد میں پہنچ گیا، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ رب العزت اس جمعے کی برکت سے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اسی طریقے سے راتیں تو ساری اللہ نے بنائی لیکن لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ دوسری کسی رات کو نہیں ملی۔ فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں سارے شجر و حجر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کے قافلے کے ساتھ وہ اترتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صبح تک یہ منظر جاری رہتا ہے۔ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلامتی اور رحمت اللہ کی برستی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت کر لے گا اللہ رب العزت اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے عبادت کا۔ 1000 مہینوں سے زیادہ کتنا ثواب ملے گا وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رات کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اس کو تلاش کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا، پھر تیسرے کا کیا، اور اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا تھا کہ فلاں دن ہوگی، لیکن پھر ایک مصلحت کے تحت اس کے وقت متعین کو اٹھا لیا گیا۔ تو 2 بندوں میں جھگڑا ہوا، ادھر توجہ گئی، ادھر سے اللہ رب العزت نے اس وقت کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اگر وہ وقت متعین ہوتا تو سارا سال لوگ گناہ کرتے رہتے اور اس وقت کی تلاش میں ہوتے کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت ہم اپنی بخشش کروا لیں گے، اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے، تو اس وقت کے انتظار میں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے وقت کو مخفی رکھا اور کہا کہ تم تلاش کرو۔
فرمایا من جد وجد، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ڈھونڈنے سے کہتے ہیں خدا بھی مل جاتے ہیں۔ تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اس کو تلاش کیا، پورے عشرے کا اعتکاف کیا، دن کو روزہ رکھا، رات کو جاگے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، گھڑ گھڑائے، دعائیں مانگی، نہیں ملی۔ دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، دن کو روزے رکھے، رات کو جو ہے وہ سجدے کیے، رات کو نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ تیسرے عشرے میں فرمایا کہ اعتکاف کیا، تاک راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو راتیں تو ساری اللہ نے منائی، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے الگ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح میرے دوستو، مہینے تو سارے اللہ نے منائے، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے الگ فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کے اندر خوشبو کی ہوائیں چلا دی جائیں، جنت کو دھنی دی جائے، جنت کو صاف کر دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ میرے مومن بندے، میرے مسلمان بندے، میرے متقی بندے وہ اس جنت کے حقدار بنیں گے اس مہینے کے اندر۔ پھر جنت کے اندر ہوائیں چل جاتی ہیں، فرشتے لگ جاتے ہیں، جنت کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے دھنی دی جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت وہ ہمارا ازلی دشمن شیطان اور اس کے چیلے جو انسان کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اس کو اپنے پروردگار، اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے ورگلاتے ہیں، دور کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ان شیاطین کو، ان جناتوں کو، ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی اور مومنوں کی عبادت کے اندر خلل نہ ڈال سکیں۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کی عبادت کو خراب نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک سے آنے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں جمع فرماتے تھے اور ہمیں واعظ فرماتے تھے، ہمیں نصیحت کرتے تھے، لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے جس کا نام رمضان ہے، جو غم خواری کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو شکر کا مہینہ ہے، جو اجر و ثواب کے بڑھائے جانے کا مہینہ ہے، جو ایک ایک چیز کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا لوگوں اس مہینے کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غم خواری کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرے گا، اللہ رب العزت اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو، کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اتنا ثواب اللہ رب العزت روزہ افطار کروانے والے کو دیں گے، اور جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، پیٹ بھر کے مشروبات پلا سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس وعدے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے مشروبات پلاؤ، بلکہ اگر تم نے ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیا، اللہ رب العزت تمہیں وہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا، اللہ رب العزت وہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور ایک لسی کے گھونٹ سے تم نے روزہ افطار کروا دیا، اللہ رب العزت تمہیں وہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔
اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرما دیتے۔ وہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو فرشتے ہیں جو تم قول کرتے ہو، جو تم فعل کرتے ہو، یعنی جو بھی کام کرتے ہو، جو بات کرتے ہو، وہ یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدیاں لکھتا ہے۔ لیکن فرق اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے سے برائی والا فرشتہ، برائی لکھنے والا فرشتہ وہ نہیں لکھتا۔ وہ دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے لکھوں، کہتے نہیں، پھر لکھوں نہیں، جب تک کی نہیں برائی اب تک نہیں لکھی جاتی، کرنے کے بعد پھر پوچھتا ہے اب لکھوں، تو کیونکہ وہ امین ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو وہ کہتا ہے اب تو اس نے کر دیا، اب لکھ دو۔ تو نیکی آسان ہوئی یا بدی آسان ہوئی؟ محترم سامعین، نیکی آسان ہوئی، نیکی ارادے سے مل جاتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ لے کر آئے وہ یہ نیت والی حدیث پاک لے کر آئے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جب بندے کی نیت درست ہوگی، نیت صاف ہوگی، نیت للہ فی اللہ ہوگی، تو اس کے اعمال میں بھی جان ہوگی۔ جب نیت دکھلاوا اور ریاکاری ہوگی تو وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ وزن کس کا ہوگا؟ اخلاص کا ہوگا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو کام للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ وزنی ہوگا، وہ ٹھوس ہوگا، وہ جس ترازو میں پڑے گا وہ ترازو جھک جائے گا، اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوگا، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لو، اپنی نیت کو سیدھا کر لو، اپنی نیت کو پرکھ لو کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا ہوگا لیکن اس کے اندر جان ہوگی، اسی لیے فرمایا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ ایک بندہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کی نیت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، بڑا سخی ہے، تو محترم سامعین اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ فرمایا ایک کھجور کا دانہ، کھجور کی گٹھلی کے برابر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اسے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ عمل کے اندر، قول کے اندر، فعل کے اندر اخلاص ضروری ہے، اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، رمضان سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور ہم روزہ رکھیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ہم روزہ رکھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر مختلف لوگ مختلف وظائف کرتے ہیں، مختلف چلے کرتے ہیں، میرا فلاں راضی ہو جائے، میرا فلاں راضی ہو جائے، مجھے فلاں مل جائے، مجھے فلاں مل جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس ساری کائنات کے مالک، ساری کائنات کے خالق، ساری کائنات کے بنانے والے وہ اللہ جس نے مشرق بنایا، وہ اللہ جس نے مغرب بنایا، وہ اللہ جس نے شمال بنایا، وہ اللہ جس نے جنوب بنایا، وہ اللہ جس نے ساتوں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے، وہ اللہ جس نے ساتوں
آسمانوں کو ایسا رنگ دیا جو قیامت تک خراب نہیں ہوگا، وہ اللہ جو ایک نطفے سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے، وہ اللہ جو اس زمین کے اندر ایک دانہ ڈال دیا جائے، اس سے ایک ننھی منی کومپل نکالتا ہے، پھر اس سے پودا بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں، پھر اس کو دنیا کھاتی ہے، اس کو اللہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس اللہ کو ہم کیوں ناراضی کریں؟ جب اللہ راضی ہو گیا پھر سب کچھ ہو گیا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ فرمایا جو لا ہوا وہ لا ہوا، کل لا ہوا جز لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنے مالک کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ تھوڑے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تھوڑے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضری دو اور اللہ سے اپنی حاجتیں منوا لو۔ فرمایا کہ رات کو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، صبح کے وقت صبح کی اذان ہوتی ہے، مسجد میں چلے جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے ملاقات کر لو اور اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروا لو، اللہ سے اپنے دکھ درد کو ختم کروا لو۔ اور صبح سے لے کر زور تک اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، زور کی نماز میں چلے جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہو کر معاف کرتے۔ اور زور سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، فرمایا 5 وقت میں نے اپنا دفتر کھول رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ آؤ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آؤ اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جب اللہ سے انسان مانگتا ہے، سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے انسان کو پیدا نہیں کرنا، آج وہ انسان اپنی جبین، اپنی پیشانی، اپنے جسم کا عظیم عضو میرے سامنے رگڑ کر میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ یاد رکھنا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے درجات کو بلند کر دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، میں اللہ بھی اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، وہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں فلاں بن فلاں سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ فرشتے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے آ کر کائنات کے اندر اعلان کرتے ہیں اے شجر و حجر، اے بحر و بھر، اے دنیا والو، اے دنیا و ما فیہا، کائنات جو کچھ تیرے اندر ہے سب کچھ اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے میرا اللہ راضی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تھوڑے سے راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت زلیخا ساری زندگی بتوں کو پکارتی رہی، اے صنم مجھے یوسف مل جائے، اے فلاں مجھے یوسف دے دے، اے فلاں مجھے یوسف دے دے، اے فلاں مجھے یوسف دے دے۔ اور زلیخا نے اپنی جوانی پہ بھی داغ لگایا، اپنے عہدے پہ بھی داغ لگایا، فریفتہ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں بلایا اور انہیں گناہ کی دعوت دی، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، پھر اسے دھمکی دی، پھر اسے جیل میں ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکالا، تخت پہ بٹھایا۔ ساری زندگی زلیخا نے کوشش کی، یوسف کو نہیں پا سکی، یہاں تک کہ زلیخا بوڑھی ہو گئی، اس کی کمر جھک گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اس کے جسم کے اندر توڑنے والی طاقت وہ کم ہو گئی، خون کی روانی کم ہو گئی، اب اس کی کمر جھک گئی، نظر ختم ہو گئی، اب وہ تخت و تاج ختم ہو گیا، جنگل میں اب جھوپڑی میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یوسف کے اللہ سے یوسف کو کیوں نہ مانگوں۔ اس نے صدا لگائی اے یوسف کے اللہ، مجھے یوسف عطا کر دے۔ تو رب لم یزل نے عرش بری سے فوراً اعلان کیا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے یوسف کو بولو جا زلیخا کو لے کر آ، جا زلیخا کو لے کر آ۔ جب یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا، یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں قافلہ بھیجتا ہوں، وہ جا کر زلیخا کو لے آئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، قافلہ نہیں، تو خود جا کر زلیخا کو لے کر آ، اس لیے کہ تیرے اللہ سے زلیخا نے تیرے کو مانگا ہے۔ ذرا آپ جملے پہ غور کریں، ساری زندگی بتوں کو پکارنے والی، ایک دفعہ اس نے دل سے پکارا
اے یوسف کے اللہ، اس لیے کہ وہ تو اللہ اپنے بتوں کو مانتی تھی، بتوں سے مانگتی تھی۔ تو جب اس نے کہا اے یوسف کے اللہ مجھے یوسف دے دے، اللہ نے عرش بری سے حکم صادر فرمایا، یوسف جا، قافلہ بھی لے کے جا، گھوڑے بھی لے کے جا، اور اپنا جو ہے سارے پروٹوکول کے ساتھ جا کر زلیخا کو لے کر آ، اب یہ میری بن گئی۔ جب گئے تو زلیخا نے ادھر اپنی خادمہ کو کہا کہ تم باہر دیکھو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جھاڑو لگاؤ، پانی کا چھڑکاؤ کرو، یوسف آ رہا ہے۔ اس نے کہا تو نے ساری زندگی یوسف کی رٹ لگائے، اس حد تک پہنچ گئی، تیری کمر جھک گئی، تیری نظر ختم ہو گئی اور تیری طاقت ختم ہو گئی، اور تو تخت و تاج سے اس جھونپڑی میں آ گئی، ابھی بھی تجھے یوسف کا نشہ نہیں اترا، یوسف تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یوسف تیرے پاس کہاں آئے گا؟ تو اس نے کہا تو جا دیکھ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جا کر اس نے دیکھا تو واقعی دور سے مٹی اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا کوئی قافلہ آ رہا ہے، اس نے کہا یہ یوسف آ رہا ہے، تو اس کا انتظار کر، یہ میرا یوسف ہے۔ جب قافلہ آیا جھوپڑی سے تھوڑا دور رک گیا، یوسف علیہ السلام اترے گھوڑے سے اور وہ آئے اور آ کر سلام کیا۔ زلیخا نے جواب دیا اور پھر کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر زلیخا کا حسن بھی لوٹا دیا، اس کی جوانی بھی لوٹا دی، اس کی خوبصورتی بھی لوٹا دی، اس کو ایسی خوبصورتی ملی، جنت کی خوبصورتی، کہ اس کے مقابلے کی کوئی ٹکر کی کوئی خاتون اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ پھر وہ وہاں سے یوسف علیہ السلام اس کو لے کے گئے۔ یہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے، بہرحال مختصر یہ کہ ایک دفعہ پکارنے سے اللہ پاک نے اسے یوسف دے دیا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بیٹھ گئی کہ جب پھر وہ جاتے تھے تو رات کا وقت ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام اسے کہتے تھے زلیخا چلو سو جائیں، تو زلیخا کہتی تھی کہ میں تو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوں، میں کیوں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے میری ایک پکار پہ تجھے دے دیا مجھے۔ تو سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی سنتے ہیں، ہم تھوڑی سی وہ ہمت کریں گے، ہم تھوڑی سی جو ہے ہمت دکھائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی جنت میں جگہ دے دیں گے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا جو آنے والا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اچھا عطا فرمائیں گے، زیادہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، فرمایا جو غم خواری کا مہینہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، جو اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع ہے، جو اپنے گناہوں کو ختم کروانے کا موقع ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، ہم اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس کے ایک ایک لمحہ کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کی رحمتیں نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کی مغفرتیں نصیب فرمائے، اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے، جنت و فردوس کا حقدار بنائے، لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، آخری عشرے کا اعتکاف نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ اپنے گھر خانہ کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔